کسانی کے بے موضوع حکومت فکر نمی کنن، جو حکومت اسلامی کے بارے میں فکر نہیں کرتے، کسانی کے با مسائل سیاسی در جوام بشری آشنائی ندارن، وہ جو مسائل سیاسی سے آشنا نہیں ہیں، جو اسلامی معاشروں کی ضرورت ہے، جو انسانی معاشروں کی ضرورت ہے، کسانی کے نمی دانن عمل بے دین متوقف بار حاکمیت دین است، وہ جو نہیں جانتے اس بات کو کہ حکومت کے بغیر، حکومت اسلامی کے بغیر پورے دین پر سوسائٹی میں عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بڑی مہم بات ہے، یعنی یہاں سے حکومت اسلامی کا اس بات ہوتا ہے، ایک جو اس بات کا عقلی طریقہ وہی کہ بھائی دین کا نفاذ جو ہے وہ مسٹ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کو بڑا واضح سورہ مائدہ میں بیان کر دیا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تینوں آیات آئی ہیں ترتیب سے کہ جو بھی الہی قانون کو معاشرے میں نافذ نہیں کرتے، جو لوگ بھی، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ غدار ہیں، وہ بے دین ہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے۔ خوب اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم بھی اسی چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جو ان چیزوں کی طرف جن کی توجہ نہیں ہے، جس طرح ہماری سوسائٹی میں بھی یہی کنڈیشن ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے اہل علم جو ہیں ان کا ان بحثوں کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بابا حکومت کا ہمارے ساتھ کیا سروکار ہے۔ جس طریقے سے پہلے زمانے میں بہت سارے علماء وہ کہتے تھے اخبار پڑھنے کا عالم سے کیا تعلق ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کی بحث میں اس کی بہت سختی سے اس فکر کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، وہ کیسا عالم ہے جس کو حالات کا پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد۔ اس وجہ سے بعض علماء جو ہیں انہوں نے اس موضوع کے اوپر بہت بحث کی ہے کہ یہ جو ہے اس اجتماعی فکر نہ ہونا یہ بہت بڑا نقص رہا ہے بعض لوگوں میں۔ خوب رہبر معظم فرماتے ہیں جو ان چیزوں کی طرف، ان بحثوں کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ حکومت کے بغیر بھائی دین کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ آپ دین کا نفاذ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ آپ سے سوال، تمام اہل دین سے سوال، تمام متدینین سے سوال، بھائی آپ دین کا نفاذ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ جی چاہتے ہیں۔ اور کیسے ہوگا دین کا نفاذ؟ حکومت کے بغیر ناممکن ہے دین کا نفاذ، یہ لکھ لیں۔ یہ سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ حکومت اسلامی کے بغیر حدود الہی کا نفاذ ناممکنات میں سے ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جہاں پہ بھی حکومت اسلامی نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے۔ خدا رحمت کرے شہید عارف الحسینی رحمت اللہ علیہ پر، وہ بہت زیادہ یہ فرمایا کرتے تھے، اور بڑے دکھ کی بات ہے ان کے وارثین یہ باتیں نہیں کرتے۔ بہت سارے جو دعوے دار ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں وہ یہ بات نہیں کرتے۔ میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں، تانا نہیں دے رہا میں کسی کو۔ دیکھیں جب ہم کسی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں صرف عقیدت نہیں رکھنی چاہیے، پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ان کی سوچ کیا ہے۔ مثلا ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہیں، شیعہ نے حیدر قرار، اگر ہمیں حضرت علی علیہ السلام کا نظریہ ہی نہ پتہ ہو توحید کے متعلق، جس طریقے سے آج کل ہیں بعض جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مثلا حضرت علی علیہ السلام کے محب ہیں لیکن توحید ان کی مشکوک ہوئی پڑی ہے، غالیوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، ایسے عقائد بیان ہو رہے ہیں جن کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فکر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اصلا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو ریجیکٹ کیا ہے یہی غالی ان کو آج اٹھا کے پھر رہے ہیں انہی عقائد کو، اور پبلک آگے سے واہ واہ کر رہی ہے۔ تو میرے بھائی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم شہید عارف الحسینی کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے وارث ہیں، تو پھر ہم دیکھیں ان کی فکر کیا تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں قرآنی نظام ہونا چاہیے، نفاذ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے ممکن ہے۔ اب ان کے مثلا کوئی منسلک ان کے ساتھ اور وہ یہ کہ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے خود اس کا اپنے رہبر کی باتوں پہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اعتقاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو سیدھا سادہ جو ہے وہ جو ہے جدائی آ گئی، فکر میں تضاد آ گیا۔ تو اس وجہ سے خود شہید عارف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآنی نظام ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، قرآنی نظام۔ خوب رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جو ان بحثوں کے ساتھ مربوط نہیں ہے وہ بدون حاکمیت دین عمل بے دین بے صورت کامل نہ امکان دارد و نہ اصلاً قابل تصور است۔ فرماتے ہیں حاکمیت دین کے علاوہ سے ہٹ کر دین پر کامل طریقے سے عمل کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے، اور نہ یہ امکان ہے اور نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے عبادت کے ٹاپک کو بھی بیان کیا ہے، بندگی تمام جہت سے
معاشرے کے اندر اس وقت ہو سکتی ہے جب حکومت اسلامی کا نفاذ، حکومت اسلامی اور قوانین اللہ کے نافذ ہو رہے ہوں۔ آپ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ مفکرین اہل سنت جو حکومت اسلامی کے ٹاپک پہ بحث کرتے ہیں، جو غلبہ دین کی بحث کرتے ہیں، جو اقامہ دین کی بحث کرتے ہیں، جو الحمدللہ ابھی پاکستان میں کافی سارے ہیں، کافی ساری شخصیات ہیں، خصوصاً جو مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، خوب ان کی بحثیں آپ دیکھ لیں، اور خود شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی ابحاث دیکھ لیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ابحاث دیکھ لیں، رہبر معظم حافظ اللہ کی ابحاث دیکھ لیں، آیت اللہ مصباح یزدی کی ابحاث دیکھ لیں، اور خود آیت اللہ العظمیٰ غجوادی عملی کی ابحاث دیکھ لیں، یہ سب ایک جیسی نظر آئیں گی آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے۔ جس نے تھوڑا سا بھی قرآن کریم کو مطالعہ کیا ہے اجتماعی نظر سے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ حکومت کے بارے میں اسلام بڑا واضح نظریہ رکھتا ہے۔ تو رہبر معظم فرماتے ہیں ولایت فقیرہ در این وسعت نمی دانند واز آنا توقع ہم نیست۔ فرماتے ہیں جو اسلام کے بارے میں درست نظر نہیں رکھتے، جو یہ نہیں سوچتے کہ بھائی حکومت اسلامی کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ معاشرے میں پورا اسلام نافذ ہو، جو ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے، آپ ان سے توقع بھی نہ رکھیں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں آپ ان سے توقع بھی نہ رکھیں کہ وہ ولایت فقیہ کے متعلق کوئی وسیع نظر رکھیں، کہ ولایت فقیہ یعنی حاکمیت فقیہ علی الاطلاق۔ خوب، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اب یہاں سے بڑا واضح یہ بات ہو جاتی ہے، بڑی واضح یہ بات ہو جاتی ہے کہ رہبر معظم ولایت فقیہ کے چیپٹر کو اسلام کے ساتھ مربوط کر رہے ہیں۔ ولایت فقیہ کا چیپٹر اسلام کے ساتھ مربوط ہے۔ ہم بھی اس نگاہ سے پڑھیں، اور انشاءاللہ اس نگاہ سے دوستان سوالات بھیجیں گے تو ان کی خدمت میں جوابات عرض کیے جائیں گے کہ ہمیں اسلام کو اس ولایت فقیہ کے چیپٹر کو اس عنوان سے دیکھیں گے، تب ہمارے معاشرے میں یہ سسٹم ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ وگرنہ ابھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، مثلا بعض کہتے ہیں جی یہ جو امامت کی بات ہے یہ تو بند گلی ہے، یہ وہ بات کر رہے ہیں جو لازم بات ہے جمہوریت کے پیروکار ہیں، یا مثلا ان حکومتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی نہ کسی سسٹم میں اپنے آپ کو منسلک سمجھتے ہیں، تو وہ تو یہی بات کریں گے کہ امامت جو ہے وہ ایک بند گلی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں امامت ایک ایسی راہ ہے جس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں جنہوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ بند گلی ہے، وہ خود ایک دفعہ ایک حکومت کی تائید کرتے ہیں، پھر انہی کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس جمہوری سسٹم کی آپ دیکھیں کتنے نقائص ہیں اس کے اندر، کہ ہفتہ پہلے جس شخصیت کی تائید کے لیے چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور 10 دن گزرنے کے بعد اسی کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک ایسا سسٹم نہیں ہے، ایک ایسا نظام نہیں ہے کہ جس کی بنیادیں ہوں مضبوط نظام۔ بنیادوں والا نظام صرف نظام امامت ہے، جو الہی سسٹم ہے، الہی حاکمیت ہے۔ انشاءاللہ